اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے یا کم ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ کا مال کم ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو صدقہ خیرات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے مال میں زکوٰۃ فطرانہ دیتے ہوئے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک کھجور کا صدقہ کیوں نہ ہو، اس کا کیا اجر ہے اور اس کی ایک کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکت ڈالتا ہے۔ آئیں حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1410۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حلال مال سے کیا گیا ہوا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ حلال مال کا ہو تو رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں۔ جو ایک کھجور بھی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی ہو، اور جب وہ پہاڑوں کی طرح بڑا ہو جاتا ہے تو روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کریں گے اور فرمائیں گے کہ جو تو نے اپنے نیک مال سے رزق حلال سے صدقہ کیا، وہ تیری ایک کھجور وہ پہاڑوں کی طرح مانند بڑے پہاڑوں کی نیکیوں کا اجر بن چکی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، صدقہ خیرات کرتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس مال کم ہے یا آپ کا مال زیادہ ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کا مال کم ہو جائے گا، آپ خسارے میں ہیں۔ جو یہ سوچے کہ میں اپنے رب العالمین سے تجارت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے ملٹی پلائی بھی لوں گا اور پلس روز محشر کے دن اللہ سے اجر بھی لیا جائے گا، تو کیوں نہ آپ اللہ کی راہ میں جب صدقہ خیرات کریں، اپنے حلال مال سے جب صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ اس کو قبول بھی کرے گا، بلکہ اس کو روزانہ بڑھاتا بھی رہے گا۔ وہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہو جائیں گے جیسے کوہ طور کے پہاڑ۔ اور بے شک جب قیامت کا وقت ہوگا، روز محشر کا میدان لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کریں گے جس نے اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا صدقہ کیا ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا یہ جو بلند پہاڑ ہیں یہ تیری ایک کھجور کے عوض نیکیاں ہیں، جو تو نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ نے اس نیکیوں میں اضافہ کر دیا۔ تو جب صدقہ خیرات کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ اس میں مال میں اگلے کی کتنی ضرورت پوری ہوتی ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بے شک اللہ دیے ہوئے مال کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یہی دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گا۔ کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کسی یتیم مسکین بیوہ بہن کو ضرورت ہے، آگے آئیں۔ کسی بچے یتیم کی دادرسی کرنی ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ کرنا ہے تو آگے آئیں۔ کسی مدرسے کی کسی بھی کفالت کا آپ ذریعہ بن سکتے ہیں تو آگے آ کر اللہ کے حضور عاجزی انکساری اپنی خدمات کو پیش کریں، اللہ قبول بھی کرتا ہے اور آپ کی اس نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا کر دیتا ہے جیسے کوہ طور کے پہاڑ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پہاڑ آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ تمہاری تمام نیکیاں ہیں، جو ایک صدقہ کھجور تھی اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اللہ قبول و منظور کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق کی سمجھ